بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 63 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا واقعہ جاری تھا۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ جب قوم کے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بل فعله كبيرهم هذا، بلکہ یہ کام تو ان کے بڑے نے کیا ہے، جو کہ یہ جو بڑا بت ہے، یہ موجود ہے، یہ کام اس نے کیا ہے۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، پوچھو ان سے، یہ سارے بت جو ٹوٹے پڑے تھے ان سے پوچھو، اگر وہ بول سکتے ہیں تو وہ تمہیں جواب دیں گے کہ ہمیں کس نے مارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ بل فعلہ کبیرہم، بلکہ یہ کام کیا ہے ان کے بڑے بت نے، یہ کہنا اس مقام میں استدلال کی خاطر تھا۔ حقیقی معنوں میں اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ نیت تھی کہ میں تمہیں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کام واقعتاً اس بڑے بت نے کیا، نہ ہی مخاطبین یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں یہ خبر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے، بلکہ وہ بھی سمجھ گئے، اور یہی سمجھانا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا۔ تو جب بات کرتے ہوئے سیاق و سباق میں متکلم جو کہنا چاہتا ہے مخاطب کو وہی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو تو حقیقی معنوں میں کوئی جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو استدلال کی خاطر ایسا کہنا تھا، اگرچہ ظاہری صورت میں یہ کہنا کہ یہ کام اس بڑے نے کیا، اور یہ جو ظاہری جملہ ہے یہ بظاہر تو جھوٹ نظر آ رہا ہے کہ وہ تو اس بڑے نے نہیں کیا، لیکن اس واقعے کے سیاق و سباق اور ابراہیم علیہ السلام کی نیت و مراد کی وضاحت کے بعد اور مخاطبین کی نسبت سے دیکھنے کے بعد یہاں یہ جملہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے تاکہ وہ لوگ
خود متوجہ ہوں اور انہیں پتہ چلے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں ہے اور ان کے اندر نفع اور ضرر کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات سمجھانے اور بتانے کے لیے اس طرح کا انداز کلام اختیار کرنا یہ تو ہے بلاغت ہے. اس کو جھوٹ سے تعبیر، حقیقی جھوٹ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا. مفسرین کرام نے کچھ اور توجیحات بھی کی ہیں اس آیت کی. بے غبار توجیہ یہی ہے کہ یہ استدلال کی خاطر. چنانچہ ایک توجیہ یہ ہے کہ یہاں جو بل فعلہ ہے یہ اصل میں یہ بل برائے استفہام ہے. گویا ابراہیم علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کیا یہ کام، یہ حرکت ہمارے معبودوں کی شان کی یہ گستاخی کیا آپ نے کی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تو جب میں نے نہیں کی تو کیا پھر اس بڑے نے کی ہے؟ بل فعلہ کبیر، کیا یہ کام اس بڑے نے کیا ہے؟ جب میں نے نہیں کیا تو اور کس نے کیا ہے؟ کیا اس بڑے نے کیا ہے؟ تو یہ بل فعلہ کبیر یعنی کیا هل فعلہ کبیر، یہ بل برائے استفہام. ایک توجیہ مفسرین کی یہ ہے. دوسری توجیہ یہ ہے، امام قرطبی نے اس توجیہ کو ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں تو یہ بھی کہا تھا کہ ان کانوا یتقون، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے. اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، لیکن جب وہ بول نہیں سکتے تو پھر نہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ بڑے نے کیا ہے. یہ بڑے نے کیا ہے اگر وہ بول سکتے ہیں، یعنی گویا اس جملے کو بطریق تعلیق کے نقل کیا ہے، اس کو ایک شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے. اگر وہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بول نہیں سکتے تو نہ پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ اس بڑے نے کی ہے. قصائی سے جو کہ نحوی عربی عالم ہے، وہ کہتے ہیں کہ بل فعلہ میں کبیر ہو اس کا فاعل نہیں، بل فعلہ ہاں بلکہ یہ اس نے کیا ہے، ہاں یہ اس نے کیا ہے. بل فعلہ یعنی بل فعلہ فاعل، کبیرہم فعلہ کا فاعل نہیں. کبیرہم ھذا، ان کا بڑا یہ ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون. یہ توجیحات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو بے تکلف معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے نے کیا ہے. تو سوال اس پر یہ واقع ہوتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، تو جواب واضح ہے کہ یہ استدلال کا موقع ہے اور اس موقع پر اس طرح کا کلام کرنا بلاغت ہے اور یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. اور ان کانوا یتقون، فاسألوہم ان کانوا یتقون، پوچھو ان سے اگر وہ بول سکتے ہیں. کیا بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگل نہیں لیتی؟ یقین نہیں آتا تو ان بتوں سے پوچھ لو، اس بڑے سے اعتراف لے لو کہ اس نے کیا ہے. اگر وہ اعتراف نہیں کر سکتا تو عاجز ہے. یا پھر ان چھوٹوں سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ یہ اتنی بڑی زیادتی کس نے کی ہے. جب وہ بول نہیں سکتے اور جب تم میں جانتے ہو کہ یہ جو بڑا ہے یہ اس کام کا فاعل نہیں اور یہ چھوٹے ناطق نہیں ہے، یہ چھوٹے بول نہیں سکتے کہ بتائے کہ ہمیں کس نے مارا،
یہ بڑا یہ کام تمہارے خیال میں بھی نہیں کر سکتا، جو نہ فاعل ہے، جو نہ ناطق ہے، جو نہ بول سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، وہ خدا کیسے کرے؟ تو اصل مقصد تو یہی ہے کہ ان کا عجز ثابت کیا جائے کہ یہ تمہارے معبود کتنے عاجز ہے، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ مقصود تو یہی تھا، اور یہ معقول بات تھی جو اس آیت سے ثابت ہو رہی ہے، اور وہ یہاں سے اصل میں یہی ہے۔ لیکن یہاں ایک حدیث ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مگر 3 موقع ایسے تھے کہ ان 3 موقعوں میں بے اعتبار ظاہری صورت کے انہوں نے جھوٹ بولا، ظاہرت جھوٹ، صورت کے اعتبار سے وہ جھوٹ تھا، اور وہ 3 موقع سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، ایک تو وہ ظاہرت جھوٹ جو انہوں نے فرمایا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، سارے لوگ بیٹے کے لیے عید کے دن نکل رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس تدبیر کرنے کی خاطر کہ ان کے بتوں کو توڑ دو اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس تدبیر کی خاطر انہوں نے جواب دیا قوم کے لوگوں سے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ تو یہ انی سقیم ان کا کہنا اس وقت اس لیے تھا تاکہ لوگ ان کے عذر کو مان کر چلے جائیں، تو یہ انی سقیم میں ظاہر میں جھوٹ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول کہ انہوں نے لوگوں کی واپسی کے بعد کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بتوں کو ان کے اس بڑے بت نے توڑا، یہ کہنا بھی ظاہری صورت میں جھوٹ تھا۔ اور تیسرا جھوٹ جو ظاہر صورت میں تھا وہ کیا تھا کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة، ایک بستی پہ ان کا وہ داخل ہوئے مصر میں، وہاں ایک ظالم بادشاہ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ اس بستی میں داخل ہوئے، اور حضرت سارہ ہی من احسن النساء، وہ بڑی ایک حسین عورت تھی، فارسل الیہ ان ابراہیم، اس بادشاہ نے ابراہیم سے پوچھا، اس تک یہ پیغام پہنچایا کہ ابراہیم من ھذہ التی معک، یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اختی، یہ میری بہن۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے میری بات میں مت جھٹلانا، میں نے فإنی أخبرتهم أنك أختي، میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو، واللہ إن على الأرض من مؤمن غیری وغیرک، زمین میں میرے اور آپ کے سوا کوئی مومن نہیں، اور بے اعتبار ایمان کے رشتے میں میں اور آپ بہن بھائی، اگرچہ رشتہ تو میاں بیوی کا ہے، لیکن جو یہ میں نے کہا ہے کہ تم میری بہن ہو، تو
یہ بھی غلط نہیں ہے. تو میں نے ان سے ایسا کہا ہے تو مجھے مت جھٹلانا، تم بھی یہ کہہ دینا. وَأُرْسِلَ بِهَا إِلَيْهِ. پھر سارا رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیا اس بادشاہ کے پاس. فَقَامَ إِلَيْهَا. وہ بادشاہ برے ارادے سے ان کی طرف کھڑا ہوا. تو حضرت سارا نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور دعا کی. اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علیہ الکافر. اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے مگر اپنے شوہر پر ہی اس کو روا رکھا ہے، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر. حدیث میں ہے کہ فغطا، وہ بادشاہ خراٹے لینے لگا. حتیٰ رکض برجلہ، یہاں تک کہ وہ زمین پر اپنے پاؤں مارنے لگا دم گھٹنے سے. اس کی یہ کیفیت ہو گئی. تو قال الاعرج قال ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال قالت اللہم ان یمت یقال ہی قتلتہ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سارا نے کہا کہ اللہ، اگر یہ شخص مر جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ اس عورت نے اس کو قتل کیا ہے. تو فخر سے لا، تو اس کو اس کیفیت سے آزاد کر دیا گیا. بادشاہ کی کیفیت درست ہو گئی. اس نے پھر ارادہ کیا ثم قام الیہ، مقامت وہ پھر کھڑی ہوئی، پھر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی اور پھر یہ دعا کی. تو وہ پھر خراٹے لینے لگا اور اسی طرح زمین پر پاؤں مارنے لگا دم گھٹنے سے. یہ صورتحال اس کو پھر چھوڑ دیا گیا. یعنی سارا کے یہ کہنے پر کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے قتل کر دیا. پھر آزاد ہوا اس کیفیت سے. دوسری بار یا پھر تیسری بار بادشاہ نے خود کہا واللہ ما ارسلت الیہ الا شیطان، کہ تم نے کون سا جن بھیجا ہے؟ ارجعوا الی ابراہیم، لے جاؤ اس کو ابراہیم کے پاس، اور یہ آرڈر بھی دے دو اور ساتھ میں کوئی تحفہ بھی دے دو. اور ایک لوٹی حضرت حاجرہ وہ تحفے میں بھی دے دو، یہ بھی دے دو. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہ لوٹی. فقالت اشہرت ان اللہ کبت الکافر واخذب ولیدہ. ابراہیم وہ کہنے لگی سارا، ابراہیم کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ نے کافر کو ذلیل کر دیا اور اس نے خدمت میں ایک لڑکی بھی دے دی خدمت کے لیے. یہ روایت بخاری شریف کی کتاب البیوع میں باب شراء المملوک من الحربی میں موجود ہے. بلکہ بخاری شریف میں یہ حدیث 6 مقامات پر ہے. 6 مقامات. یہ کتاب الانبیاء میں بھی ہے باب اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. یہ روایت کتاب الہبہ اور کتاب الاکرام اور کتاب النکاح کے اندر بھی بخاری شریف. اور مسلم میں کتاب الفضائل میں، صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں اور سنن ترمذی کی کتاب التفسیر میں، مسند احمد کے مسند ابو ہریرہ میں بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے اور بے اعتبار سند کے بالکل قوی حدیث ہے. سند کے اعتبار سے تو قوی ترین حدیث ہے، اس کی سند میں تو کوئی اشکال نہیں. مگر اس روایت میں یہ موجود ہے مختلف مقامات پر کہ 3 جھوٹ ظاہری صورت میں ابراہیم علیہ السلام نے بولے اور کوئی جھوٹ نہیں بولے. تو ایک نبی کی طرف یہ
اور اس میں ایک اور سوال بھی اس روایت پر ہے، یہ دو واقعات جو جھوٹ بولنے کے وہ تو خود قرآن کی آیت میں، انی سقیم بھی اور بل فعلہ کبیرہم، اور ان کی مفسرین نے توجیحات کی ہے، جس طرح انہوں نے اس آیت میں یہ ساری توجیحات ذکر کر دی. اور انی سقیم کے اندر یہ توجیہ ہے کہ انی سقیم سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں تمہاری شرکیات پر غمگین ہوں، ان کی مراد یہ تھی. اور یہ سقیم ان کا ایک بعید معنی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے مراد دے دیا، مگر ظاہر میں تو معنی یہ تھا کہ یعنی میں بیمار ہوں. اور پھر یہ کہ انی سقیم کے جملے میں یہ معنی بھی کہ میں بیمار ہوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ حالت ہی میں بیمار ہوں، کسی نہ کسی وقت بیماری تو آتی ہی ہے، تو اس اعتبار سے میں بیمار ہوں، پہلے تھا یا آئندہ ہوگا، لیکن اتنی سخی یا کوئی نہ کوئی ہلکی بیماری تو کسی کو ہوتی ہی ہے، تو اتنی سخی بہرحال اس کی ایک مراد بعید مراد اور دور کی ایک توجیہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مراد دی. اس اعتبار سے یہ اتنی سخی سچ تھا. بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ سچ تھا مگر ظاہری صورت جھوٹ ہے. اور سارا کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ میری بہن ہے، اس کی وضاحت تو خود اس حدیث کے الفاظ میں موجود ہے کہ دینی بہن مراد، حقیقی بہن تو مراد نہیں. تو ظاہری صورت میں وہ جھوٹ تھا لیکن حقیقت میں وہ بھی سچ تھا. تو اس کو کہتے ہیں تعریض اور توریہ. جب آپ کلام کریں اور آپ کے ذہن میں اس کی مراد وہ بعید والی ہو اور مخاطب کے ذہن میں وہ قریب والا معنی مراد ہو، اور آپ ایک ایسا کلمہ اور ایسے الفاظ استعمال کریں جو ذو معنی ہو، اور ذو معنی میں سے آپ کی مراد بعید والی ہو اور مخاطب قریب والا معنی لے لے، تو آپ کے نزدیک وہ کلام سچ ہے اور مخاطب کے نزدیک سے وہ کلام جھوٹ ہے. تو اس کو کہتے ہیں توریہ اور تعریض. اور خاص کر ضرورت کے موقع پر توریہ اور تعریض سے کام لینا جائز ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے اس لیے کہ وہ سچ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو تین جھوٹ کا تذکرہ حدیث میں ہے، یہ جھوٹ ظاہری اعتبار سے اور قریب کے معنی کے اعتبار سے تو یہ جھوٹ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ توریہ ہے اور یہ ایک تعریض ہے. محدثین نے اور مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ والی حدیث کے بارے میں یہ توجیہ بیان کی ہے. چنانچہ علامہ کرمانی نے معزولیس کا قول نقل کیا ہے کہ اول ذلك بأنه كذب بالنسبة إلى فهم السامعين اما فی نفس الامر فلا، یعنی اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ سامعین کے فہم کے اعتبار سے تو یہ جھوٹ نظر آ رہا ہے، لیکن ہر چیز حقیقت کے اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں، اس لیے کہ وہ جو اس کا دور کا وعید کا وہ معنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مراد لیا، وہ تو بالکل سچ اور سچا اور صحیح. دوسری بات یہ کہ یہ جو کذب کا لفظ ہے، کذب، اس کے عربی لغت میں 5 معنی آتے ہیں. عربی لغت اور لسان العرب میں ابن منظور افریقی نے ابن الانباری کا قول نقل کیا ہے اور کذب کے 5 معانی نقل کیے کہ کذب کے لفظ کے 5 معنی. ایک معنی تو اس کا آتا ہے کسی بات کو بدل دینا اور اس کو غلط نقل
دوسرا معنی اس کا ہے قولا یشبہ الکذب ولا یقصد به الا الحق، کوئی ایسی بات کرنا جو کہ کذب کے مشابہ ہو مگر متکلم کی مراد اس سے بالکل حق اور سچ ہو، اور وہ بظاہر جو جھوٹ نظر آئے مگر اس کا جو معنی اور مفہوم متکلم میں مراد لیا ہے وہ سچ ہو، تو وہ کذب کے مشابہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں تولیہ اور تعریض۔ یہ کذب کا دوسرا معنی ہے جو عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا استعمال ہوتا ہے خطا، غلطی کرنا۔ کذب معنی غلطی کرنا۔ عربوں میں یہ لفظ یہ معنی بالکل عام استعمال ہے کہ کذب صرف جھوٹ کو نہیں کہتے، غلطی کو بھی کہتے ہیں عربی میں۔ یہ تیسرا معنی۔ چوتھا معنی اس کا معنی ہے البطول، کذب الرجل بطل علیہ عمل، کذب الرجل فلاں نا امید ہو گیا، کسی کی مراد اور امید پوری نہ ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کذب الرجل، یعنی اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ اس نے جھوٹ بولا، کذب الرجل یعنی اس کی مراد پوری نہیں ہوئی، یہ بھی اس کا ایک معنی۔ اس کا پانچواں معنی الاغراء، برانگیختہ کرنا، آمادہ کرنا، کسی کو تیز کرنا، یہ بھی اس کا معنی۔ تو 5 معنی ہے لفظ کذب کے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اور وہ جلیل القدر پیغمبر ہے، اور ان کے بارے میں تو قرآن مجید کی آیت میں تصریح موجود ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، وہ تو صدیق ہیں، بہت بڑے سچے ہیں اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو ان کے لیے جو یہ کذب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں کذب کا معنی حقیقی اور حقیقی معنوں میں کوئی غلط بات نقل کرنا اور حقیقی معنوں میں جھوٹ بولنا یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں مراد ہے تولیہ اور تعریض، یعنی صورت کے اعتبار سے اور ظاہر کے اعتبار سے تو وہ جھوٹ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو معنی مراد ابراہیم علیہ السلام نے لیا ہے اور جس سیاق و سباق میں اس کا استعمال ہوا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے اس میں وہ حقیقی معنوں کے اندر وہ جھوٹ نہیں ہے جو گناہ۔ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے اور جھوٹ سے بالخصوص معصوم ہوتے، اور نبوت کے باب میں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں جھوٹ سے تو بالکل ہی معصوم ہوتے ہیں۔ تو نبیوں کی تو بڑی شان ہے۔ اور لسان العرب میں ابن منظور نے یہ بات بطور خاص واضح بھی کر دی ہے کہ اراد به معارض الكلام الذي هو كذب من حيث يظنه السامع وصدق من حيث يقوله القائل، كقوله ان في المعارض لمندوحة عن الكذب۔ ایک قول ہے کہ معارض میں اور تعریض میں اور تولیہ میں جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک وسیع میدان موجود ہے۔ حتی الامکان انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے